کا چوتھا رکوع، تو انشاءاللہ آج ہم اس کا نصف حصہ پڑھیں گے، یعنی آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27، یہ دو آیات آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اگلے درس میں پھر یہ ہمارا پارہ بھی مکمل ہو جائے گا اور سورۃ الحدید بھی مکمل ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور یقیناً تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے رکھ دیا ان دونوں کی اولاد میں نبوت کو اور کتاب کو۔ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ، پس ان میں سے بعض ہدایت پانے والا تھا، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت زیادہ ان میں سے نافرمانی کرنے والے تھے۔ یہ جو پچھلی آیت مبارکہ 25 نمبر آیت پہلے گزری ہے، جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھی تھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجنے کا عمومی اور اجمالی تذکرہ فرمایا، یعنی اس میں عام تذکرہ ہے کہ ہم نے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا، لیکن اس آیت میں اور اس سے اگلی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی 3 نبیوں کا نام لے کر ان کو بھیجنے کا خصوصی تذکرہ فرمایا، یعنی اس آیت میں رسولوں کے بھیجنے کا عمومی تذکرہ تھا، اور ان 2 آیتوں میں 3 نبیوں کے بھیجنے کا خصوصی تذکرہ ہے۔
ان میں سے ایک جناب نوح علیہ السلام ہے، ایک جناب ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ایک جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے۔ ان تین نبیوں کا خاص طور پر اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ جناب نوح علیہ السلام جو ہیں، ان کے بارے میں یہ تعارف اکثر بھائیوں کو معلوم ہے کہ 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنایا، اللہ کا پیغام پہنچایا، اور یہ 950 سال ان کی عمر کا دورانیہ نہیں بلکہ ان کی تبلیغ کا دورانیہ ہے کہ اتنا عرصہ انہوں نے تبلیغ کی، اور اتنا لمبا دورانیہ تبلیغ، لیکن یہ ہے کہ ان پر جو ایمان لانے والے تھے وہ بہت ہی تھوڑے افراد۔ بعض روایات میں 40 کا ذکر ہے، بعض میں 80 کا ذکر ہے، تو یہ لوگ ان پر ایمان لائے۔ سب سے پہلے دنیا کے اندر جو رسول بن کر تشریف لائے وہ جناب نوح علیہ السلام ہے۔ چنانچہ صحیح البخاری میں جو مشہور حدیث شفاعت ہے، تو اس کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ جب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس سفارش کے لیے جائیں گے اور وہ یہ کہہ کر معذرت کر لیں گے کہ ہم سفارش کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، اس لیے کہ آج اللہ اتنے جلال میں ہے کہ نہ کبھی پہلے اتنے جلال میں آیا اور نہ اس کے بعد کبھی اتنے جلال میں آئے۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی، میں نے پھل کھا لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ معاف تو کر دیا تھا، لیکن آج اللہ بڑے جلال میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرا کیس جو ہے وہ ری اوپن ہو جائے، تو میں نہیں ہمت رکھتا، میں تمہیں ایک اور شخصیت کی طرف ریفر کرتا ہوں، تم ان کے پاس جاؤ، وہ اس زمین پر سب سے پہلے اللہ کے رسول تھے۔ تو فرمایا وہ پھر ان کو بھیجیں گے نوح علیہ السلام کی طرف۔ تو بہرحال آگے وہ ایک لمبی حدیث ہے، لیکن بتلانا مقصود یہ ہے کہ نوح علیہ السلام بڑے جلیل القدر، عظیم المرتبت پیغمبر، 950 سال تبلیغ۔ بلکہ میں نے ایک تفسیر کے اندر ایک بات پڑھی ہے، چلو آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ اس کائنات کے اندر سب سے پہلے جو انجینئر تھے وہ جناب نوح علیہ السلام، سب سے پہلے انجینئر۔ کشتی کنہوں نے بنائی تھی؟ نوح علیہ السلام نے۔ تو لہذا یہ بھی ایک ان کا اعزاز ہے
کہ وہ سب سے پہلے انسانوں میں سے انجینئر ہے. اور اس کے بعد دوسرا ان آیتوں میں جو تذکرہ ہوا ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے. وہی جو ابراہیم علیہ السلام، وہ جو حدیث شفاعت ہے، اسی میں یہ بات آگے چلتی ہوئی بیان یہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام بھی ان لوگوں سے یہ کہہ کر معذرت کریں گے کہ میں سفارش کرنے کی ہمت نہیں پاتا، اس لیے کہ میں نے ایک دفعہ اپنے بیٹے کی سفارش کر دی تھی اور وہ مشرک اور کافر بیٹا تھا جس کی سفارش مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. تو مجھے اس بات کا یہ ہے کہ اللہ نے بڑی سخت ڈانٹ پلائی اور کہا کہ اے نوح، ایک دفعہ تو نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اگر دوبارہ اس طرح کی بات آپ نے کی تو نبیوں رسولوں کے کھاتے سے نام کاٹ دیا جائے گا اور جاہلین کے کھاتے میں نام لکھ دیا جائے گا. لہذا مجھے خدشہ ہے کہ کہیں دوبارہ میرا وہ کیس ری اوپن نہ ہو جائے. میں نہیں ہمت رکھتا. تو وہ کہیں گے کہ آپ جو ہے چلے جائیں، ایک بہت بڑی شخصیت میں آپ کو نام بتاتا ہوں، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں، وہ اللہ کے خلیل ہیں، وہ اللہ کے خلیل ہیں. اور یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، بڑی بڑی قربانیاں، اور بڑے بڑے امتحانات دیے ہیں اور ہر امتحان میں پاس. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ تعالیٰ نے ان کو امام الناس کا اعزاز، امام الناس کا درجہ دیا ہے. انی جاعلک للناس اماما، ساری انسانیت کا امام. چنانچہ آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں بھی ہے، یہودی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، اور مشرکین مکہ جو پیٹنٹ مشرک، اور وہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں. یہ ہے نا، یہ ان کے امام الناس ہونے کی ایک واضح اور بین دلیل ہے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام، یعنی اللہ نے جس بھی ان کو امتحان میں آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کسی بھی امتحان میں فیل نہیں ہوئے. یہاں تک کہ ایسا بھی وقت آ گیا اپنی جان کو، اپنے آپ کو ایک جلتی ہوئی چیخا کے اندر ڈالنا پڑا، لیکن پیچھے نہیں ہٹے، اپنا موقف نہیں چھوڑا، اپنا نظریہ نہیں قربان کیا. کہا ٹھیک ہے، اگر اللہ کی خاطر مجھے اس آگ میں بھی جانا پڑے تو کوئی بات نہیں. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے ایسے با وفا بندوں سے کیسے وفا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ڈائریکٹ حکم دیا، یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو اس ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا.
یہاں تک کہ اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ، اپنا قوم قبیلہ، اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑا۔ عراق چھوڑا اور فلسطین جا کر آباد ہوئے، اور پھر وہاں پر اللہ کا حکم آ گیا کہ اے ابراہیم اپنے ساتھ اپنی یہ جو نوجوان بیوی ہے نا ہاجرہ، اس کو ساتھ لے لو، اور اپنا یہ دودھ پیتا بچہ یہ اسماعیل اس کو بھی ساتھ لے لو، اور جاؤ اور جا کر وہاں مکہ، جہاں اب مکہ آباد ہے، وہاں ہمارا گھر ہے، وہاں جا کر ان کو اس جنگل بیابان کے اندر چھوڑو۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، نہ وہاں کوئی آبادی، نہ کوئی شہر، نہ کوئی گاؤں، نہ کوئی بازار، نہ کوئی ہوٹل، نہ کوئی ریسٹورنٹ، کچھ بھی نہیں ہے، جنگل بیابان، لیکن اللہ کا حکم ہے چھوڑ۔ میرے پیارے عزیز بھائیو، یہی ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے ان کو بیٹا اسماعیل بڑھاپے میں جا کر دیا۔ کب؟ بڑھاپے میں جا کر اللہ نے بیٹا دیا، اور آپ جانتے ہیں پھر بڑھاپے میں ملی ہوئی اولاد اور زیادہ پیاری ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو وہ بیٹا اللہ نے دیا، اور جب وہ بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا، اللہ کی طرف سے ایک نیا آرڈیننس آ گیا، فرمایا اے ابراہیم یہ اپنا پیارا لخت جگر، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اپنے جگر کا ٹکڑا، اب اس بیٹے کو ہمارے لیے قربان کر دو، اس کے گلے پہ چھری پھیر دو۔ لو دیکھ لو، ابراہیم علیہ السلام نے چوں نہیں کی، کوئی بحث نہیں کی، کوئی تکرار نہیں کی، سمجھے نا؟ ٹھیک ہے یا اللہ تیرا حکم ہے۔ لہذا میرے پیارے بھائیوں، آج پوری دنیا کے اندر ہم قربانیاں کرتے ہیں، کوئی بکرا کرتا ہے، کوئی چھترا کرتا ہے، کوئی گائے، کوئی بچہ، کوئی اونٹ، یہ قربانیاں ہیں نا۔ لیکن یہ ہے کہ قربانی کو قربانی کے جذبے سے اگر دیکھا جائے تو قربانی کے جذبے سے اگر سب سے زیادہ عروج پر اگر قربانی کا جذبہ تمہیں نظر آئے گا تو ابراہیم علیہ السلام میں نظر آئے گا، یعنی قربانی کا جذبہ اپنے پورے عروج پر، اپنے پورے کمال پر اگر نظر آئے گا تو کہاں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام۔ تھوڑا سا تعارف میں نے نوح علیہ السلام کا کروایا، اور اس کے بعد تھوڑا سا تعارف ہو گیا کن کا؟ ابراہیم۔ اور تیسری شخصیت، تیسرے پیغمبر جن کا ان آیتوں میں ذکر ہے وہ کون ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نبیوں رسولوں کے اعتبار سے وہ سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں، سیکنڈ لاسٹ، اور لاسٹ پیغمبر کون ہے؟ محمد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے نبی ہیں، اور باقی نبیوں میں سے جو آخری نبی ہیں وہ کون ہے؟ عیسیٰ بن مریم۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو بغیر باپ کے کمواری سیدہ مریم کے بطن اطہر سے اللہ نے پیدا کیا، معجزانہ طور پر۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے جن کو کمواری سیدہ مریم کے بطن اطہر سے اللہ نے پیدا کیا معجزانہ طور پر، سمجھے نا؟ یہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل میں سے یہ آخری نبی ہے، اور ویسے پورے نبیوں کے اعتبار سے یہ سیکنڈ لاسٹ نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہوا ہے، زندہ آسمانوں پر اٹھایا۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی فوت نہیں ہوئے،
ابھی انہوں نے زمین پر آنا ہے، ابھی انہوں نے باقاعدہ کچھ دعوت کا اور تبلیغ کا پیریڈ ابھی انہوں نے گزارنا ہے، اور انہوں نے اس امت کے اندر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تابعداری کرتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ جہاد بھی کرنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا معرکہ ہونا ہے، اور ان کے دور میں ہی یاجوج اور ماجوج نے ظاہر ہونا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ یہ دمشق کی جو جامع مسجد ہے اس کے مشرقی مینارے پر یہ وہاں نازل ہوں گے، اور وہاں فجر کا وقت ہوگا اور آواز دیں گے اور ان کو سیڑھی لگا کر وہاں سے نیچے اتارا جائے۔ اب یہ ساری باتیں کس نے بتائی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جب نازل ہوں گے، حدیث میں آتا ہے انہوں نے 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوں گے، اور اس وقت ان کے بالوں سے پانی کے قطرے نکل رہے ہوں گے جیسے کوئی ابھی غسل خانے سے غسل کر کے باہر نکلا ہو، اور آپ نے فرمایا انہوں نے سفید لباس پہنا ہوا ہوگا۔ کون سا لباس؟ سفید لباس۔ اور یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام پھر باقاعدہ آئیں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، امام مہدی بھی اس مسجد میں پہنچے ہوئے ہوں گے، وہ پیشکش کریں گے کہ آپ جماعت کرائیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، جماعت آپ نہیں کروانی ہے، میں پیچھے نماز پڑھوں۔ میرے پیارے بھائیوں، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی کتاب الایمان میں حدیث آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے اس بات کی گواہی دی، پوری توجہ سے حدیث سننی ہے، کہ جس آدمی نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے اور کوئی اس کے سوا معبود نہیں ہے، کوئی اللہ کے سوا کوئی حاجت روا یا مشکل کشا یا مختار کل یا کرنی بھرنی والا کوئی نہیں۔ نمبر 2، اور اس نے اس بات کی گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کتنی گواہیاں ہو گئی؟ 2۔ فرمایا اور جس نے اس بات کی گواہی دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے رسول اور اللہ کے کلمہ ہیں، اور وہ اللہ کی ایسی روح ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ فرمایا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ 4 گواہیاں دی۔ کتنی؟ 4 گواہیاں۔ پہلی گواہی کہ اللہ کے بندے ہیں، دوسری گواہی اللہ کے رسول ہیں، تیسری گواہی کہ اللہ کے کلمہ ہیں، کلمۃ اللہ۔ اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو لفظ کن، کلمہ کن سے پیدا کیا تھا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، یعنی کلمہ کن کی وجہ سے، پیدا ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ کلمۃ اللہ۔ تو ایک ہو گئے عبد اللہ، اور ایک ہو گئے رسول اللہ، اور ایک ہو گئے کلمۃ اللہ۔ اور چوتھی بات فرمایا کہ وہ اللہ کی ایک ایسی روح ہے، یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی روحوں میں سے ایک روح کو
اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے بطن میں القاء کیا تھا، جب عیسیٰ علیہ السلام ان کے بطن میں تھے تو لہٰذا ان کا ایک اسپیشلی ایک یہ بھی اعزاز بن گیا کہ روح اللہ، کیا روح اللہ، چونکہ وہ عام پروسیجر کے مطابق ولادت نہیں ہے نا، سمجھے نا۔ فرمایا جس نے یہ 4 باتیں ان کے بارے میں جنہوں نے اقرار کیا، گواہی دی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور کلمۃ اللہ ہیں اور روح اللہ ہے۔ اور نمبر 4 فرمایا جس نے اس بات کی گواہی دی کہ الجنت حق والنار حق، کہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے۔ مانا کیا کہ جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ان 4 باتوں کا عقیدہ رکھے گا، 4 باتوں کا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا، چاہے اس نے معمولی عمل بھی کیے ہوں، چاہے اس نے معمولی عمل بھی کیے، لیکن اللہ ان 4 عقیدوں کی وجہ سے اللہ کے معبود برحق ہونے کا عقیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ رسول ہونے کا عقیدہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 4 باتیں، اور جنت اور جہنم کے حق ہونے کا عقیدہ۔ جو آدمی یہ 4 عقیدے اپنے دل میں باندھ لیتا ہے، فرمایا اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا، وہ چاہے جیسے بھی عمل پر ہے۔ اللہ کیوں بھی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اب میں نے تینوں نبیوں کا آپ کو تذکرہ سنا دیا، تو اب ذرا اوپر آیت پڑھیں، ترجمہ پڑھیں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور یقیناً تحقیق ہم نے بھیجا کن کو؟ نوح علیہ السلام کو۔ تو نوح علیہ السلام کا مختصر تعارف ہے نا ذہن میں، جو ابھی ہم نے کروایا۔ فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، سمجھے نا؟ فرمایا یہ وہ 2 عظیم المرتبت پیغمبر ہیں، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت کو رکھ دیا، والکتاب، اور کتاب کو رکھ دیا۔ اچھا کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت کو اور کتاب کو رکھ دیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان دونوں نبیوں کے بعد جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے اور جتنی کتابیں نازل ہوئیں، وہ سارے نبی ان کی اولاد میں سے تھے، اور جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی وہ ساری کتابیں اللہ نے ان کی ذریت میں اتاری تھی۔ کوئی بھی نبی ان کی اولاد سے باہر نہیں، کوئی کتاب ایسی نہیں جو ان کی اولاد پہ نازل نہ ہو۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، فرمایا فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، بس ان میں سے بعض تو وہ تھا جو ہدایت پا گیا، بعض وہ تھا جو سیدھی راہ پہ چل پڑا، سمجھے نا؟ اچھا بعض وہ تھا جو سیدھی لائن پہ، بعض، فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، لیکن ان میں سے بہت زیادہ تعداد فاسقوں کی، سمجھے نا؟ اچھا میرے بھائیوں، قرآن سارا پڑھ لیں، اللہ نے کبھی بھی حق کا معیار اکثریت کو نہیں بتایا، کبھی بھی، سارا قرآن پڑھیں کہ کبھی اللہ نے یہ کہا ہو کہ جو اکثریت ہے یہ معیار حق ہے، کبھی بھی نہیں۔
معیار حق دلیل ہے، معیار حق دلیل ہے، اور دلیل قرآن اور حدیث کی، سمجھے؟ جس کے پاس وہ قرآن اور حدیث کی دلیل ہے وہ حق پر ہے، وہ چاہے 1 ہے 10 ہے 100 ہے۔ اور اگر کسی کے پاس قرآن اور حدیث کی دلیل نہیں ہے، اپنی من مانیاں ہیں، اپنی من مرضیاں ہیں، اپنا بنایا ہوا دین ہے، اپنا گڑھا ہوا دین ہے، تو وہ میرے پیارے بھائیوں چاہے لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں بھی اگر ہوں، لیکن وہ حق کا معیار نہیں۔ حق کا معیار کیا ہے؟ دلیل۔ فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے جو اکثر تھے وہ کیا تھے؟ نافرمان۔ فرمایا ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر ہم نے ان کے پیچھے بھیج دیا ان کے قدموں کے نشانات پر، بِرُسُلِنَا، اپنے کئی رسولوں کو، یعنی نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، ان کے بعد پھر ان کے قدموں کے نشانات پر ہم نے بھیج دیا کئی رسولوں، کئی رسول، سمجھے نا؟ وہ رسول پھر دنیا میں آئے۔ قفینا، قفینا کا معنی کیا ہے؟ ان کے پیچھے، ان کے پیچھے بھیجا ہم نے۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے نا؟ یہ جو لفظ ہے نا قفینا، یہ لفظ نکلا ہے قفا سے، قفا، سمجھے نا؟ قاف آگے فا الف فا، اور قفا عربی زبان میں یہ جو گردن کے پچھلے حصے میں ایک گدی ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں قفا۔ وہ کہاں ہوتی ہے؟ وہ کہاں ہوتی ہے؟ گردن کے پیچھے۔ اس گردن کے پیچھے گدی کو کیا کہتے ہیں؟ قفا۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو وضو کے اندر جب سر کا مسح کرتے نا، تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنے سر کے اگلے حصے سے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے لے جاتے، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَىٰ قَفَاهُ، یہاں تک کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ اپنی گردن کی گدی پر لے جاتے، اور پھر آپ اپنے دونوں ہاتھ واپس وہاں لے آتے جہاں سے مسح شروع کیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ سر کا مسح۔ اور اس کے بعد اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال کر کانوں کے یہ جہاں جہاں لائن، اور پھر پیچھے انگوٹھا پھیرتے، یہ کیا ہے؟ سر کا مسح۔ اچھا، اب اس حدیث میں آپ نے کیا فرمایا کہ یہاں تک کہ آپ ان دونوں ہاتھوں کو لے گئے کہاں؟ الا قفا ہو، اپنی گدی تک لے گئے۔ تو گدی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قفا۔ اور کیوں کہتے ہیں کہ یہ پیچھے ہوتی ہے؟ اور اس آیت میں لفظ کیا ہے؟ ثم قفینا، ثم پھر ہم نے پیچھے بھیجے، فرمایا علی آثارہم، ان کے قدموں کے نشانات پر، برسولنا، اپنے کئی رسول ہم نے پھر پیچھے بھیجے۔ جناب اسحاق آئے، پھر یعقوب آئے، پھر یوسف آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، پھر جناب سلیمان، پھر آگے لائن لگ گئی نبی۔ ثم قفینا من بعد علی آثارہم برسول، فرمایا وقفینا بعیسی ابن مریم، اور پھر ان سارے رسولوں کے آخر میں کن کو بھیجا؟ ان سب کے پیچھے کن کو بھیجا؟ عیسیٰ بن مریم کو، سمجھے نا؟ فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ،
اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو انجیل عطا کی. کیا عطا کی؟ انجیل. اللہ اکبر. فرمایا کہ اب عیسیٰ بن مریم کے بارے میں آپ کو تعارف کروا چکا ہوں. فرمایا کہ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، اور ہم نے رکھ دیا ان کے دلوں میں جنہوں نے عیسیٰ بن مریم کی پیروی کی. اور عیسیٰ بن مریم کی پیروی کرنے والے جو ان کے ابتدائی شاگرد تھے ان کو کیا کہتے ہیں؟ حواری. ان کو کیا کہتے ہیں؟ حواری. اور وہ کتنے تھے؟ 12. کتنے تھے؟ ان 12 میں سے ایک جو تھا وہ مرتد ہو گیا تھا، باقی جو 11 تھے وہ قائم رہے. اور وہ ایک ہی تھا نا جس نے مخبری کی تھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ فلاں جگہ پر بند ہے، ذرا ان کو ہاتھ لگا دیں. تو وہ جو ایک تھے نا وہ بس وہ اس میں مرتد ہو گیا، مخبر بن گیا. تو ان کی جو پیروی کرنے والے تھے ابتدائی شاگرد حواری. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری اس امت میں زبیر بن عوام ہے. میرا حواری اس امت میں کون ہے؟ زبیر بن عوام. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کا بیٹا، سیدہ صفیہ کا بیٹا زبیر بن عوام. بڑا پھرتیلا جسم تھا، بڑے پھرتیلے اور بڑے ایکٹیو. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ نا جمپ لے کر اونٹ پہ بیٹھتے تھے، ایسے جمپ لیتے اوپر. جناب زبیر بن عوام. فرمایا کہ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے رکھ دیا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے پیروی کی اس کی، یعنی عیسیٰ بن مریم کی. کیا رکھ دیا؟ ہم نے نرمی کو رکھ دیا، وَرَحْمَةً، اور شفقت کو رکھ دیا کہ جو عیسیٰ بن مریم کے پیروکار تھے، اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے دلوں میں نرمی اور شفقت رکھ دی. کیوں بھی بات سمجھ آ گئی نا؟ یعنی وہ بڑے ہی نرم دل تھے، بڑے ہی شفیق الطبع. یہ کون؟ عیسیٰ بن مریم کے پیروکار. اور شاید آپ میں سے کسی بھائی کو یاد ہو کہ انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو یہ کہا تھا کہ اگر کوئی تجھے ایک رخسار پر تھپڑ مارے تو دوسرا بھی اس کے پاس کر، اچھا یہ دوسری طرف بھی مار لے. یہ انجیل میں لکھا ہوا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر کیا رکھ دیا؟ نرمی اور شفقت کو. اب دوسری طرف آ جائیں، جو یہودی تھے نا، یہودی، ان کے دلوں کے اندر سختی غالب تھی. کیا تھی؟ سختی غالب تھی. اور یہ قرآن میں آتا ہے. فرمایا کہ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. فرمایا کہ ان کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے. یہ سختی یہ یہودیوں میں غالب تھی، سمجھے نا؟ سختی. اور قرآن مجید میں آتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دل ہی سخت کر دی. سمجھے نا؟ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل اور زیادہ سخت ہوتے گئے. تو بات آپ سمجھ رہے ہیں نا
کہ عیسائیوں میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان میں نرمی اور شفقت کا غلبہ تھا، لیکن یہ اس وقت، یہ جو بعد میں آنے والے کئی بدبخت اور خبیث عیسائی جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ صلیبی جنگیں لڑی ہیں، آج امریکہ بھی تو عیسائی ملک ہے نا، لیکن کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ جو ان کے ابتدائی پیروکار تھے، یہ ان کی بات ہے، اور اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے نا یہودی، ان کے اندر سختی کا غلبہ تھا، سختی کا غلبہ۔ یہ دونوں باتیں سمجھ آ گئی ہیں؟ اچھا، اب آ جائیے امت محمد، ان کے اندر کون سی چیز کا غلبہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے نرم ہیں، سمجھے نا؟ یہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم ہیں۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، یہ ہے نا اقبال کا شعر۔ ہو جگر لالا سے جیسے، ہو جگر لالا میں جیسے ٹھنڈک وہ شبنم، اور طوفانوں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان۔ کہ مومن کہتا ہے، مومن کی ایک شان یہ ہے کہ اگر جگر لالا میں جیسے ٹھنڈک ہے، یہ مسلمان وہ شبنم ہے، لیکن بڑے بڑے طوفانوں کا رخ موڑ دینے والے بھی مسلمان ہیں۔ یہ دونوں پہلو ہیں، ان کے اندر سختی بھی ہے اور ان میں نرمی بھی ہے۔ سختی کن کے لیے ہے؟ جی کافروں کے لیے، اور نرمی کن کے لیے ہے؟ اپنے مسلمانوں کے لیے۔ لیکن آج کے مسلمان، سمجھے نا؟ وہ اقبال نے کہا تھا کہ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کارو خطا تم خطا کارو خطا بھی، وہ خطا پوشو کریم، کہ اپنا اور صحابہ کا کبھی جائزہ تو لو، وہ آپس میں رحیم تھے، تم آپس میں غضبناک ہو۔ وہ ایک دوسرے کی خطاؤں پہ پردے ڈالتے تھے اور تم ایک دوسرے کی خطاؤں کو تلاش کرتے ہو۔ یہ اقبال نے تجزیہ کیا ہے، تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں کریم، سمجھے نا؟ تم خطا کار و خطا بھی، وہ خطا پوش و کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پر مقیم، پہلے پیدا تو کرو ویسا قلب سلیم، وہ قلب سلیم تو پیدا کرو۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، ہم نے یعنی ان لوگوں کے دلوں میں نرمی کو اور رحمت کو رکھ دیا، شفقت کو رکھ دیا۔ یہ سارا انالیسس سمجھ آ گیا نا؟ فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً، اور یہ جو رہبانیت ہے، رہبانیت، یہ رہبانیت کیا ہوتی ہے؟ رہبانیت کے اپنے دنیاوی معاملات، دنیاوی مشاغل، مصروفیات سے کنارہ کشی اختیار کر کے جنگلوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں چلے جانا، اور معاشرتی زندگی سے کنارہ کشی اختیار کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رہبانیت۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راہبانہ زندگی نہیں گزاری۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اے نبی سارا دن آپ کی تو مصروفیت ہی بڑی ہے، آپ تو بڑے مصروف رہنے والے تھے۔ کہیں جناب لشکر تیار ہو رہا ہے، جا رہا ہے، کہیں سے آ رہا ہے،
کہیں وفد جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کہیں نمازیں پڑھا رہے ہیں، کہیں خطبے دے رہے ہیں، کہیں عیدیں پڑھا رہے ہیں، کہیں قربانیاں ہیں، کہیں اعتکاف ہے۔ آپ کی زندگی اتنی مصروف زندگی، اور آپ نے اپنے صرف 10 سالہ مدنی دور کے اندر آپ نے 87 جنگیں لڑی ہیں، ان میں سے 27 میں خود حصہ لیے۔ تو یہ اللہ کے نبی راہبانہ زندگی نہیں گزارتے تھے، اور آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت ہے ہی نہیں۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی بات کی کہ رہبانیت ہے کیا؟ رہبانیت ہے کیا؟ یعنی انسان کا بیوی بچوں سے کٹ کر، معاشرتی زندگی سے کٹ کر، اپنے سارے معاشرے سے کٹ کر کہاں چلے جانا؟ جنگلوں میں، غاروں میں، پہاڑوں میں، وہاں جا کر زندگی گزار۔ یہ راہبانہ زندگی اسلام میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ 3 صحابی آئے، یاد ہے نا واقعہ؟ میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ اور تینوں نے آ کر اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں پوچھا، تو ہماری ایک ماں جی نے بتایا کہ اللہ کے رسول کی یہ عبادت کا انداز ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے تو اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ اگر عبادت کم بھی کر لیں گے تو آپ کا گزارا ہو جائے گا، ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک نے کہا میں ہر رات عبادت کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہر روز روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا میں بیویوں سے الگ رہوں گا، وَأَعْتَزِلُ النِّسَاءَ، میں شادی نہیں کروں گا، نہ بیوی آئے گی، نہ بچے پیدا ہوں گے، نہ ان بکھیڑوں میں پڑوں گا، میں الگ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ساری خبر بتائی گئی، آپ نے بلایا، تصدیق کی اور پوچھا، تو سب نے کہا جی ہاں ہاں ہم نے یہ باتیں کی ہیں۔ آپ نے فرمایا سنو، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں کبھی روزہ رکھ لیتا ہوں، کبھی ناگا کر لیتا ہوں۔ رہ گئی شادیوں کی بات، تو میں نے تو کئی شادیاں کی ہوئی ہیں، اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس راہبانہ انداز زندگی کو پسند بھی نہیں کیا، اجازت بھی نہیں دی۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، کیوں بھی بات سمجھائی نا؟ اچھا، آپ نے ایک نام سنا ہوگا تفسیر القرآن، ایک تفسیر ہے عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر انہوں نے ایک ویسے بڑا اچھا نکتہ بیان کیا ہے، میں نے وہ پڑھا ہے، مجھے اچھا لگا ہے، میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو رہبانیت ہے نا، یہ عیسائیوں کے اندر شروع میں یہ اضطرارن پیدا ہوئی تھی۔ کیا میں نے لفظ بولا ہے؟ اضطرارن، مجبوراً آئی تھی۔ کیسے بلا؟ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، بعد میں بدبخت قسم کے حکمران بادشاہ پیدا ہوئے، انہوں نے تورات اور انجیل کے اندر اپنی منمانیاں کی، اور کچھ ان میں سے ایسے علماء تھے اور ایسے توحید والے تھے کہ جنہوں نے ان بادشاہوں کی ان منمانیوں کا انکار کیا۔ ان کا ہم نہیں مانتے تمہارے یہ ظلم کے ضابطے، ہم یہ ظلم کے ضابطے نہیں مانتے۔ تو بادشاہ اس وقت کے جو ہوتے ان پر سختیاں کرتے، تو پھر وہ ان سختیوں سے بچنے کے لیے غاروں میں چلے جاتے۔ کو میرے خیال بات سمجھ آ رہی ہے نا ساری؟ اصحاب کہف کا واقعہ ذہن میں آیا؟ یہ کیوں گئے تھے غاروں میں؟ پیچھے یہی ساری بات ہے نا۔ تو کیلانی صاحب کہتے ہیں کہ شروع کے اندر ان میں جو رہبانیت آئی تھی وہ اضطرارن آئی تھی، یعنی شوقیاتاً نہیں تھی، اور انہوں نے اس کو کوئی عبادت کے طور پر نہیں بلکہ اضطراری طور پر اس کو قبول کیا تھا۔ لیکن بعد میں جب یہ اضطرار کی کیفیت ختم بھی ہو گئی
تو بعد میں ایسے صوفی اور درویش اور ایسے راہب ان کے اندر پیدا ہو گئے، انہوں نے اس رہبانیت کو دین کا درجہ دے دیا۔ تو جب دین کا درجہ دے دیا تو یہ کیا ہو گئی؟ یہ بدعت۔ اور بھائی سمجھ آئی نا؟ جب دین کا درجہ دے دیا اس کو تو یہ کیا ہو گئی؟ بدعت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تو حکم ہی نہیں دیا تھا کہ جاؤ غاروں میں جا کر رہو، جنگلوں میں جا کر رہو، اللہ نے تو نہیں حکم دیا تھا۔ فرمایا کہ وَرَهْبَانِيَّةَ، اور جو رہبانیت ہے ابتدعوها، انہوں نے خود اس کو ایجاد کر لیا تھا۔ ایجاد، ابتدعوها، انہوں نے خود اس کو گڑھ لیا تھا۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت اپنے پاس سے گڑھی ہوئی بات، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، یہ جو نماز کے شروع میں پنجابی میں نیت کی جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ سمجھ آئی نا؟ روزے کی جو دعا یہ کیلنڈر پہ لکھی جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ یعنی یہ سارا فوتگی کی رسمیں اور خوشی کی رسمیں، یہ کل یہ تیجا، یہ ساتہ، 10واں، 40واں اور یہ عرس، یہ میلے، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ بدعت ہے۔ اور محرم آتا ہے تو پھر بدعات کا ایک بہت بڑا سیلاب آتا ہے، سمجھے نا؟ تعزیہ نکالا جاتا ہے، ماتمی جلوس ہے، نوحہ، ماتم، نہ جانے کیا کیا بد بلائیں۔ تو یہ سب بدعات جن کا اسلام میں، اچھا پھر قبر کے اوپر جو بدعتیں کی جاتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ۔ تو یہ جو بدعات ہیں نا، یہ ان کا دین میں کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ فہو، آج کل قربانی کا سیزن ہے، آ رہی ہے قربانی، لوگ خرید رہے ہیں، آگے آئے گے نا یہ قربانی، تو آپ نے دیکھا کئی جناب جانور ذبح کرنے سے پہلے اس کو وضو کرواؤ، وضو کرواؤ جی جانور کو۔ بھائی اللہ کے بندے، بھائی جانور کا وضو کے ساتھ کیا تعلق؟ لیکن یہ ہے کہ مولویوں نے بتا دیا، لوگوں نے اس کو اپنا لیا، بدعت شروع ہو گئی۔ اور اسی طرح اور بھی کئی بدعات، رسول اللہ کے نام کی قربانی، فوت شدہ دادا کے نام کی، پردادے کے نام کی۔ میرے پیارے بھائیوں، فوت شدہ کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی، میری بات سمجھے نا؟ اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہمارے ادھر نا حافظ آباد روڈ کی بات ہے، جہاں پر ہمارا آبائی گھر ہے، وہاں ہر سال ایک گھر ہے، وہ باقاعدہ اونٹ کرتے ہیں، اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ اچھا اب آپ کو پتہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے وقت کیا پڑھا جاتا ہے؟ پتہ ہے نا؟ بسم اللہ اللہ اکبر، یہی ہے نا؟ اچھا اور قرآن میں بھی آتا ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ جو اللہ نے تمہیں یہ چوپائے دیے ہیں ان کو اللہ کے نام پر ذبح کرو۔ وہاں پر اونٹ ذبح کرتے ہیں ہر سال، اور پھر جناب ان کا ایک بڑا رش اکٹھا کرتے ہیں، بڑے لوگ، ایک بڑا مجمع، اور جب ذبح کرنے لگتے ہیں، نہر کرنے لگتے ہیں، تو وہ نہر کرنے والا پوری بلند آواز سے کہتا ہے یا علی، یا علی کہہ کے وہ چھری مارتے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اس میں بدعت بھی ہے اور اس میں شرک بھی ہے، اس میں بدعت بھی ہے اور شرک بھی ہے۔
اس کو کہتے ہیں 2 in 1، 2 قباحتیں بیک وقت۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جانور کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا وہ اللہ کے ہاں ملعون ہے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ تو یہ صورتحال ہے آج ہر کام میں بدعت۔ اللہ کے نبی نے کیا خوبصورت بات آپ نے فرمایا، جس طرح وہ ایک بیماری ہوتی ہے نا بولے کتے کے اندر زہر کی سرایت کرنے کی، فرمایا جب کسی بولے کتے میں زہر سرایت کر جاتا ہے نا تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے سارے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو بدعت ہوتی ہے وہ انسان کے سارے دین میں پھیل جاتی ہے۔ وہ حج کرے گا تو اس میں بھی بدعت، نماز پڑھے گا اس میں بھی بدعت، قربانی کرے گا اس میں بھی بدعت، روزہ رکھے گا اس میں بھی بدعت۔ اس کی بدعت کے بغیر تسلی نہیں ہوگی۔ میری بات سمجھے نا؟ فرمایا کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور یہ جو رہبانیت ہے اس کو انہوں نے خود ایجاد کر لیا تھا۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے یہ ان پر یہ رہبانیت فرض نہیں کی تھی، ہم نے نہیں لکھا تھا اس رہبانیت کو ان پر، إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، مگر انہوں نے بدعت اس رہبانیت کا آغاز کیا تو کیوں؟ اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے۔ بدعت کس لیے ایجاد کی جاتی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، دین کے جذبے کے تحت۔ اور شرک کیوں کیا جاتا ہے؟ عقیدت کی آڑ میں۔ بدعت دین کے آڑ میں اور شرک عقیدت کی آڑ میں کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، بس نہ انہوں نے اس کی پھر لحاظ اس کا رکھا، اس کی رعایت رکھی جس طرح اس کی رعایت رکھنے کا حق تھا۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ، تو ہم نے دیا ان میں سے جو ان میں سے ایمان لائے۔ کیا دیا ان کو؟ اجرہم، ان کا پورا پورا اجر۔ فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فاسق، اور ان میں سے اکثر جو تھے وہ کون تھے؟ فاسق۔ اچھا جی بھائیو، ایک یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول کون تھے؟ جی وہ والے، ہاں جی نوح علیہ السلام۔ قربانی کا